مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ میں واقع اسلام کی پرانی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں مسجد نبوی جو کہ دنیا کی بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے، اس وقت جس حالت میں ہے یہ کئی سو سال پہلے اس حالت میں موجود نہ تھی، بلکہ یہ ایک سادہ اور چھوٹی مسجد تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مدینہ کے میوزیم جو کہ مسجد نبوی میں واقع ہے کا وزٹ کرواؤں گا اور دکھاؤں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کس طریقے سے تبدیل ہوئی اور مدینہ شہر کس طریقے سے تبدیل ہو کر اپنی موجودہ حالت میں آیا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد فرجاد اور ایک بہت ہی خوبصورت ولاگ کے ساتھ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں موجود ہوں مسجد نبوی میں اور آپ کو مسجد نبوی میں موجود میوزیم کا وزٹ کرواؤں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد نبوی کا ایریل ویو، جس کے بالکل ساتھ جنت البقیع واقع ہے۔ جنت البقیع پہلے اس جگہ پر موجود نہیں ہوتا تھا، یہ مدینہ شہر سے باہر واقع تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ تبدیل ہوتی گئی اور یہ اس جگہ پر آ گیا اور اب یہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ موجود ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک کس طریقے سے تھا، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتے تھے۔ یہ حجرہ مبارک مسجد نبوی کے بالکل ساتھ موجود تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا جو امیج ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر مبارک دکھایا گیا ہے، جہاں پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، اور یہ منبر مبارک اس وقت میوزیم میں موجود ہے اور اپنی اصلی حالت میں یہی وہ منبر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتن ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو امیج ہے یہ اولڈ مدینہ کا ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتے تھے، اور یہی وہ مدینہ ہے جہاں پر مسجد نبوی کے اطراف میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہا کرتے تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موجودہ مدینہ ہے اور یہ کس حد تک ترقی کر گیا ہے، لیکن پہلے وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے۔ اگر آپ اس جگہ پہ جائیں تو آپ کو اس چیز کا بھی بہت دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم جتنی سہولیات ہیں پہلے یہ تمام سہولیات موجود نہ تھیں، تو آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے پہلے کے لوگ رہا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ کس طریقے سے ہر طرف کچے مکان ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ تمام مدینہ کی گلیاں ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے باغات موجود ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ اور یہ مدینہ شریف کا مکمل اوور ویو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس اوور ویو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ وہ اونٹنی ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اور یہ گھر جس کی طرف ابھی اشارہ کیا جا رہا ہے یہ گھر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مدینہ میں تشریف لایا تھا، اور وہ اونٹنی موجود ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے۔ اس کے علاوہ یہ جنت البقیع ہے اور یہ ہے مسجد نبوی۔
اس مسجد نبوی میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو رخ ہے یہ مسجد اقصی کی طرف ہے، کیونکہ ابھی بیت اللہ کو قبلہ نہیں بنایا تھا اور مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی۔ اور یہ جو ایریا ہے یہاں پر وہ لوگ رہا کرتے تھے جن کے پاس گھر نہیں ہوتے تھے۔ اور یہ جو مسجد نبوی کے ساتھ آپ کو دو حجرے نظر آ رہے ہیں، ان میں سے ایک حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جبکہ دوسرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور یہ ہے جنت البقیع، جس کے بیچ میں جو بلیک آپ کو لائننگ نظر آ رہی ہے، یہ گزرگاہ ہے جہاں سے لوگ گزرا کرتے تھے تاکہ قبروں کے اوپر ان کے قدم نہ جائیں۔ اور یہ اوورال مسجد نبوی کا ویو ہے، جس میں بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 کمرے بنا دیے گئے تھے۔ یہ جو 4 کمرے ہیں ان میں سے 3 امہات المومنین کے ہیں، جبکہ ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ مسجد اقصی کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا ہے، تو مسجد نبوی میں قبلہ رخ تبدیل کر دیا گیا، جو کہ فرنٹ پہ آ گیا، اور بیک سائڈ پہ وہ جگہ بنا دی گئی جہاں پہ مسافر حضرات ٹھہرا کرتے تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں کمپلیٹ منظر۔ یہ تصویر مسجد نبوی کی ہے جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس مسجد کی جو صحن ہے اس میں کنکر یعنی پتھر اور مٹی ڈلوائی تھی تاکہ اس کو تھوڑا پکا کیا جائے اور یہاں پر نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ جو تصویر ہے یہ مسجد نبوی کی ہے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ہے۔ اس میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی اور اس کو مزید رینوویٹ کیا گیا۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی سے باہر تھی، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کی تصویر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ہے، جس میں مسجد نبوی کو مزید رینوویٹ کیا گیا اور اس کو پکا کیا گیا۔ یہ ابھی تک مکمل پکا نہیں کیا گیا تھا، لیکن پہلے کی نسبت اس کو کچھ بہتر کر دیا گیا۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں مسجد نبوی کو مزید رینوویٹ کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی کے اندر شامل کر دی گئی، پر ابھی تک اس کے اوپر کوئی گنبد نہیں بنایا گیا تھا، بس ایک چھوٹا سا باکس بنایا گیا جیسا کہ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ بعد میں مسجد نبوی کی مزید رینوویشن ہوئی اور اس کے اوپر بہت سارے گنبد بنا دیے گئے۔ وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تھی، اس جگہ پر ایک بڑا سفید گنبد بنا دیا گیا تھا، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے سینٹر میں ایک کمرہ نما گنبد بنا دیا گیا جس کو وضو کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ لوگ یہاں پر آ کر وضو کیا کرتے تھے، جیسا کہ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حکومتوں نے اس کے اوپر جہاں پر سفید گنبد تھا اس گنبد کو سبز گنبد میں تبدیل کر دیا، اور اب سے 200 سال پہلے یہ تکمیل مکمل ہوئی اور ابھی تک یہ اسی حالت میں موجود ہے، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہے اولڈ مدینہ کا ایک چھوٹا سا سکیچ، اور یہ ہے مسجد نبوی کی موجودہ شکل جو کہ بہت ہی جدید اور خوبصورت ہے، جسے موجودہ گورنمنٹ نے تعمیر کیا۔ اس میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے۔ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا ایک سکیچ ہے، جس کے بالکل ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور آپ کی قبر کے ساتھ آپ کے 2 صحابی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے خوبصورت ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔